Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to my channel. Today I'm gonna start one of the most famous novels by Ana Ilyas, जिसका नाम है तेरी आदत हो गई. So let's start. मिज़राब कब से कमरे में इधर से उधर चक्कर काट रही थी, मुट्ठियाँ भींची थीं, दांत कचकचा रही थी. आदिल बेड पर बैठा उसके फट पड़ने का मुंतज़िर था. तुम्हारे ये आहिल भैया किसी दिन मेरे हाथों ज़ाया हो जाएंगे. बिलाखिर आतिश विशां बाहर आना शुरू हो गया. अपनी सुर्ख अंगारा आंखों से वो आदिल को ऐसे देख रही थी जैसे आदिल नहीं उसकी जगह आहिल बैठा हो. मिज़राब, वो अभी अपने भाई की हमायत में कुछ कहने ही वाला था कि मिज़राब ने तेज़ी से नीचे पड़े कुशन्स के ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर दिए. तुमने अगर एक लफ्ज़ भी अपने भाई की हमायत में बोला तो याद रखना हमारी दोस्ती का ये आखिरी दिन होगा. वो उसे वार्न करते हुए बोली. मैं उनकी हमायत नहीं कर रहा, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम यूनी के ट्रिप पर चले जाएंगे, मगर यूँ सिर्फ अपने ग्रुप के साथ किसी भी ट्रिप पर जाना ठीक नहीं. और वैसे भी मैं भी तो नहीं जा रहा, तो तुम्हें क्या मसला हो रहा है जाने का. आदिल ने उसे रसान से समझाना चाहा. मसला मेरा नहीं तुम्हारे भाई का है, और तुम्हारे भाई का मसला ये है कि वो मुझे 7 पर्दों में रखना चाहता है. मेरे यूनी जाने का सबसे बड़ा मुखालिफ वो था. हर काम में रखने डालता है. स्कूल से कॉलेज और फिर अब यूनी, हर जगह खुदाई फौजदार बनकर पहुंच जाता है. मुझे तो लगता है यूनी में आकर 2 लेक्चर्स भी ये सिर्फ मुझ पर हर वक्त नज़र रखने के लिए लेता है. मैं अब बच्ची नहीं हूँ. उन्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती? और मुझे तो ये भी समझ नहीं आता वो मुझे तुम्हारे साथ कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं. मिज़राब की तनकीद बेजा नहीं थी. शुरू से यही होता आया था. आहिल और आदिल उसकी फुप्पो नुसरत के बेटे थे. मिज़राब ने माँ का रूप तो ना देखा था, मगर नुसरत फुप्पो की आगोश में छुपते उसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं हुई. नुसरत और जहांगीर 2 ही बहन भाई थे. माँ बाप जहांगीर की शादी से कुछ अरसा पहले ही एक रोड एक्सीडेंट में अल्लाह को प्यारे हो गए थे. दोनों बहन भाई के घर में सिर्फ एक दीवार हाइल थी. मिज़राब की पैदाइश के वक्त मुंतहा डिलीवरी में पेचीदगी के बाइस अपनी नन्ही परी को देखे बिना, उसे प्यार किए बिना हमेशा की नींद सो गईं. जहांगीर और मुंतहा का 2 साल का साथ था, मगर ये 2 साल जहांगीर के लिए पूरी ज़िंदगी मुंतहा के बाद उसकी याद के साथ बिताने के लिए काफ़ी थे. शादी के साल बाद मुंतहा प्रेग्नेंट हुई और फिर उसकी पैदाइश के वक्त उन दोनों को हमेशा के लिए छोड़ गईं. आदिल और मिज़राब दोनों 1 हफ्ते के फ़र्क से पैदा हुए. मिज़राब ने हफ्ता पहले इस दुनिया में आँख खोली थी, मगर मुंतहा की अचानक मौत जहांगीर तो क्या, नुसरत और शाहजहां को भी शदीद तकलीफ़ से 2-4 कर गई. 1 हफ्ता गम में निठार रहने के बाद नुसरत ने आदिल को जन्म दिया और यूं आदिल के साथ साथ मिज़राब को भी अपनी गोद में समेट लिया. जहांगीर तो इस काबिल नहीं थे कि मिज़राब को संभालते. इतना बड़ा गम था कि उससे बाहर आने के लिए कितने ही महीने लगे, और इस तमाम वक्त नुसरत ने मिज़राब को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी. आहिल 5 साल का था, फिर भी वो अपनी उम्र के बच्चों की निस्बत काफ़ी समझदार था. जब नुसरत मिज़राब को लेकर घर आई तब उन्होंने आहिल को बिठाकर समझाया, आहिल, अल्लाह ने आपको सिर्फ एक भाई नहीं एक बहन भी दी है, और आपने और आदिल ने बड़े होकर इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है. इसको कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने देनी, और मुझसे भी ज़्यादा आपने इसका ध्यान रखना है. आहिल ने इन नसीहतों का ना सिर्फ दिमाग में बिठाया बल्कि अपनी ज़िंदगी का एक मकसद भी बना लिया. वो मिज़राब का ऐसे ख्याल रखता था जैसे वो कांच की गुड़िया हो. उसकी क्लास का कोई लड़का होता या लड़की, अगर कभी आहिल को पता चलता कि किसी ने मिज़राब को तंग किया है तो वो उससे लड़ने पहुँच जाता. बड़े होते होते ये आदतें इतनी पुख्ता हो गईं कि मिज़राब की ज़िंदगी के ज़्यादातर फ़ैसले आहिल करने लगा, और सब उसकी बात को तरजीह भी देते थे. मिज़राब कॉलेज पहुंचने तक आहिल के इस अमल दखल से चिढ़ खाने लगी. जितना वो आहिल से चिढ़ती थी इतनी ही ज़्यादा दोस्ती उसकी आदिल से थी. घर में अक्सर सब आदिल को मिज़राब की सहेली कहकर छेड़ते थे, मगर आदिल के लिए भी मिज़राब से बढ़कर कभी कोई नहीं रहा था. उनका खाना पीना एक दूसरे के बगैर मुकम्मल हो ही नहीं सकता था. आदिल वो वाहिद लड़का था जो मिज़राब के करीब था, और आहिल को इस बात से कोई मसला नहीं था, मगर आदिल के अलावा किसी और लड़के को वो मिज़राब के करीब भी भटकने नहीं देता था.
کالج کے بعد جب یونیورسٹی جانے کی باری آئی تب سب سے زیادہ مخالفت آہل نے ہی کی۔ آپ اس کو پرائیویٹ ماسٹرز کروا لیں مگر یہ یونی نہیں جائے گی۔ اس دن ناشتے کے وقت وہ ماں سے دو ٹوک انداز میں بولا۔ شکر تھا کہ وہاں صرف عادل، نصرت، شاہ جہاں اور آہل ہی موجود تھے۔ مزراب اب آہل کے فیصلوں پر ریاکٹ کرنے لگ گئی تھی، لہٰذا آہل نے اس کی غیر موجودگی میں بات کرنا مناسب سمجھا۔ بیٹا آپ کیوں اتنے مخالف ہیں؟ شاہ جہاں نے پہلی بار اس کے فیصلے پر اعتراض کیا۔ بابا وہاں کا ماحول لڑکیوں کے لیے ٹھیک نہیں، اور ویسے بھی IBA کی ریپوٹیشن اتنی اچھی نہیں ہے۔ انڈے کا پیس کانٹے کی مدد سے منہ میں رکھتے ہوئے وہ بولا۔ بیٹا آپ بھی وہیں سے پڑھے ہیں؟ چائے کے گھونٹ بھرتے انہوں نے جانچتی نظروں سے بیٹے کو دیکھا۔ بابا میں نے لڑکیوں کی بات کی ہے، میں لڑکا تھا اسی لیے وہاں کا ماحول ہینڈل کر لیا۔ لمحہ بھر کو باپ کی جانب دیکھا۔ بیٹے عادل ساتھ ہوگا اسی لیے ہمیں کوئی فکر نہیں۔ آہل ہمیشہ سے باپ کی فرما برداری کرتا آیا تھا، کبھی ان کے کسی فیصلے سے انحراف نہیں کیا تھا، اسی لیے اب کی بار بھی خاموش ہو گیا، مگر دل میں کچھ اور بھی تہیہ کر لیا۔ اگلے ہی دن آہل یونیورسٹی پہنچ گیا۔ میں آئی کم ان سر؟ سر فخر کے آفس کا دروازہ نوک کر کے وہ اندر داخل ہوا۔ ارے ینگ مین کیسے ہو؟ آہل کو دیکھتے وہ خوشی سے اپنی سیٹ سے کھڑے ہو کر اس کی جانب بڑھے، اسے محبت سے گلے لگایا۔ بیٹھو، شکر ہے تمہیں یہاں آنے کا خیال تو آیا۔ اپنی سیٹ سنبھالتے ہوئے بیٹھے آہل کو محبت سے دیکھتے ہوئے بولے۔ آہل ان کے پسندیدہ اسٹوڈنٹس میں سے ایک تھا۔ اس طرح کے لڑکے انہوں نے کم ہی دیکھے تھے جو ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت باادب تھا۔ سر آپ نے کچھ دن پہلے ایک آفر کی تھی کہ میں ہفتے میں 3 دن عارضی لیکچرار کے طور پر فائنانس کی کلاس لے لیا کروں۔ آہل نے کچھ دن پہلے کی سرفخر کی آفر انہیں یاد دلائی۔ بالکل، اور ابھی تک میں تمہارے جواب کا منتظر ہوں۔ ان کی بات پر وہ ہولے سے مسکرایا۔ سر میں تیار ہوں، آپ مجھے ٹائمنگز بتا دیں، اس حساب سے میں آفس اور یہاں کی ٹائمنگز مینیج کر لوں گا۔ MBA کرنے کے بعد وہ اپنے بزنس پر توجہ دینے لگا تھا۔ سر فخر نے کچھ دن پہلے اسے یہ آفر کی تھی۔ وہ فائنانس میں اتنا ماہر تھا کہ سر فخر جو کہ اس IBA کے ڈین تھے وہ چاہتے تھے کہ آہل ان کے اسٹوڈنٹس کو فائنانس پڑھائے۔ تب تو اس نے منع کر دیا کہ اس کے لیے بزنس کے ساتھ اسے مینیج کرنا مشکل لگ رہا تھا، لیکن اب مزراب کے قریب رہنے کے لیے اس نے صبح ناشتے کی ٹیبل پر ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر مزراب یونی میں آئے گی تو وہ بھی یہاں لازمی آئے گا۔ ارے یار تھینک یو سو مچ، تم نے میری آفر پر بالآخر غور کر ہی لیا۔ میرے اور میرے ڈپارٹمنٹ کے لیے یہ بات کسی آنر سے کم نہیں ہوگی کہ تم جیسا بریلینٹ اسٹوڈنٹ یہاں ہمارے آنے والے بچوں کو پڑھائے۔ تو بس پھر تم کل سے ہی جوائن کر لو، وہ خوشی سے بولے۔ آہل نے کچھ مزید تفصیل پوچھی۔ اس نے گھر میں کسی کو اس معاملے میں بھنک تک نہیں پڑنے دی تھی۔ وہ مزراب کی اپنے لیے بڑھنے والی بیزاری سے بہت اچھی طرح واقف تھا۔ اس کی روبدار شخصیت کے سبب وہ کبھی خود سے تو اسے کچھ نہیں کہہ سکی تھی، لیکن آہل کو دیکھتے ہی جو بارہ اس کی شکل پر بجتے تھے وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اب تو وہ گھر پر بھی اس وقت آتی تھی جب آہل نہیں ہوتا تھا۔ اس سب کے باوجود اسے مزراب کے لیے فیصلے کرنے اور ہر لمحے اس پر چیک رکھنے کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ وہ چاہنے کے باوجود خود کو اس سب سے نہیں روک پاتا تھا۔ نیکسٹ سین۔ اوف مجھے یقین نہیں آ رہا میں یونیورسٹی میں موجود ہوں۔ مزراب کی خوشی سے چہکتی آواز عادل کے کانوں سے ٹکرائی۔ یونیورسٹی میں آج ان کا پہلا دن تھا۔ عادل موبائل پر کسی لڑکی کے ساتھ مصروف تھا۔ اس کے سب سیکرٹ افیئرز کی مزراب کو خبر ہوتی تھی۔ آہل کے مقابلے میں عادل کافی لاؤبالی تھا۔ خوبصورتی دونوں بھائیوں پر ختم تھی، مگر آہل کی پرسنالٹی میں جو روب اور دبدبہ تھا وہ عادل میں نہیں تھا۔ جو ہی عادل نے اس کی بات کا جواب دینے کے لیے موبائل سے نظر ہٹائی، ایک غیر ارادہ نظر دروازے کے باہر گئی اور ساکت ہو گئی۔ ہم واقعی خواب دیکھ رہے تھے، عادل آہستہ آواز میں بڑبڑایا۔ مزراب کی نگاہ ابھی تک دروازے پر نہیں پڑی تھی جہاں سے آہل کلاس میں آ رہا تھا، مگر روسٹرم تک پہنچنے تک نہ صرف وہ عادل اور مزراب پر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈال چکا تھا بلکہ وہ دونوں بھی اسے دیکھ چکے تھے۔ آہل کی تعظیم میں کھڑی ہوئی، مگر آنکھیں حیرت اور صدمے کی زیادتی کے باعث پھٹنے کے قریب تھیں۔ عادل؟ اپنے ساتھ حیران اور کسی قدر پریشان کھڑے عادل کو وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ سٹ ڈاؤن ایوری ون۔
वेलकम टू IBA। मेरा नाम आहिल है और मैं आपको फाइनेंस पढ़ाऊँगा। उम्मीद है आप सभी मेरे पीरियड में अपनी तवज्जो अपनी पढ़ाई पर मरकूज़ रखेंगे, जैसे मैं अपनी तवज्जो आप सब पर मरकूज़ रखूँगा। आज तो चूँकि पहला दिन है तो हम एक दूसरे से मुतारिफ़ हो जाते हैं। आगाज़ मैं खुद से करता हूँ। मैं यहीं का स्टूडेंट था। 5 साल पहले मैं यहाँ से फ़ारिग हुआ था और अब आज फिर से यहीं हूँ। लेकिन इस रोस्ट्रम से उधर की सीट पर कोई टेंशन नहीं है सिवाय पढ़ने और अच्छे ग्रेड्स लेने की। लेकिन यहाँ इस रोस्ट्रम के इस जानिब की ज़िम्मेदारी बहुत मुश्किल होती है, जिसमें ना सिर्फ अपनी जॉब के साथ इंसाफ करने की टेंशन होती है, बल्कि सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि अपने स्टूडेंट्स के साथ पूरा इंसाफ किया जाए। मैं उन लोगों में से नहीं जो अपनी गलत बात पर भी डट जाएं। हम टीचर्स भी इंसान होते हैं। जहाँ मेरी गलती देखें मुझे ज़रूर मुतवज्जा करें। चलें जी, अब ये राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। अपनी पुरअसर बातों से सबको मुतासिर करते उसने तारुफ का सिलसिला आगे बढ़ाया। लड़कियां तो लड़कियां, सब लड़के भी उससे मुतासिर नज़र आ रहे थे, मगर 2 लोग ऐसे थे जो उसकी किसी बात से मुतासिर नहीं हो रहे थे, बल्कि गुस्से से इसे घूर रहे थे। और वो आदिल और मिज़राब के अलावा कोई और नहीं थे। वो सारा दिन आदिल और मिज़राब परेशान रहे। घर आते ही दोनों नुसरत के सर हो गए। मामा, आपने बताया क्यों नहीं कि भैया ने हमारी यूनी ज्वाइन की है? आदिल नाराज़गी से बोला। क्या मतलब? नवाला वापस प्लेट में रखकर वो अजीब नज़रों से उसे देखने लगी, जैसे उसकी बात समझने की कोशिश कर रही हों। आदिल और मिज़राब के घर आते ही वो खाना लगा चुकी थीं। तीनों खाने की टेबल पर बैठे थे कि आदिल ने बात का आगाज़ किया। आपको पता है आहिल भाई हमें फाइनेंस पढ़ाएंगे? मिज़राब की आवाज़ में वाज़िया दुख था। क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। आहिल कहाँ से आ गया तुम्हारी यूनिवर्सिटी में? उनके उलझने पर आदिल ने सारा वाक़या उन्हें बताया। आहिल ने तो जिक्र तक नहीं किया। पुरसोच अंदाज में कहा, वही तो, यहाँ तो उन्हें बर्दाश्त करते हैं, अब वहाँ भी करना पड़ेगा। मिज़राब दांत पीस कर बोली। नुसरत ने उसे पुरतासुफ नज़रों से देखा। सॉरी फूफो, लेकिन आप भी तो देखें ना, हर वक्त रोकते टोकते रहते हैं। वो मुंह बसोर कर बोली। बेटा, वो तुम दोनों के भले के लिए कहता है। अच्छा चलो, अब खामोशी से खाना खाओ, रात को आएगा तो पूछूंगी। वो इन्हें खाने की तरफ मतवज्जा करके बोली। रात में जब नुसरत उसे दूध का ग्लास देने गईं, तब उन्हें आहिल से यूनी के बारे में पूछना मुनासिब लगा। थैंक यू मामा। नॉक करके अंदर आईं तो वो बेड पर कुछ किताबें बिखराए नजर आया। साइड टेबल पर ग्लास रखा। वो तशक्कुर से किताब से नज़र हटाकर माँ को देखते हुए बोला, तुमने यूनिवर्सिटी कब ज्वाइन की? बेड पर बैठते उसे सवालिया नज़रों से देख कर पूछा। आहिल का दूध का ग्लास थामता हाथ एक लम्हे के लिए साकित हुआ। मेरे प्रोफेसर सेशन स्टार्ट होने से पहले मुझे काफ़ी बार कॉल करके यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने का कह चुके थे। उन्हें बार बार मना करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, और कुछ एक्स्ट्रा टाइम था मेरे पास, तो सोचा कि ज्वाइन करने में हर्ज नहीं। वैसे भी मेरा ज़ाती ख़्याल है कि स्टडीज़ से इन टच रहना चाहिए, और मुझे ये बेहतरीन मौका लगा। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? बड़े सरसरी अंदाज में उसने वजह बताई। नहीं, मसला कोई नहीं है, मगर मुझे लगा कि कोई और भी वजह है। उन्होंने खोजती नज़रों से उसे देखा। माँ थी, कैसे न उसके दिल के हाल से वाकिफ़ होती। वो अपनी बेसाख्ता मुस्कुराहट बड़ी मुश्किल से दबा गया। कौन सी वजह? आंखों में हल्की सी शरारत लिए उन्हें देखा। आहिल, इतनी पाबंदियाँ ना लगाओ उस पर, मुझे डर है वो तुमसे मुतनफ़्फ़र ना हो जाए। नुसरत फ़िक्रमंद लहजे में बोली। मामा, मैं पाबंदियाँ नहीं लगाता, मसला सिर्फ ये है कि आप लोग मुंतहा मामी के ना होने की वजह से उसकी हर जायज़ व नाजायज़ मानते हैं कि कहीं वो उनकी कमी महसूस ना करे, जबकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग है। ये सब करके आप उसे एबनॉर्मल बना रहे हैं। एबनॉर्मैलिटी सिर्फ ये नहीं कि कोई पागलों की सी हरकत करे, बल्कि जिस चीज़ में इंसान इंतहा पर निकल जाता है वो फिर नॉर्मल नहीं रहता। आपको उसे वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे आप मुझे और आदिल को करती हैं। कभी डांटती भी हैं, हमारी हर ख्वाहिश पूरी नहीं करती। मैं कोई शिकवा नहीं कर रहा, बल्कि आपको ऐसा करना बिल्कुल सही है। औलाद को पता होना चाहिए कि हर चीज़ मिलना ज़रूरी नहीं है। कभी किसी चीज़ के लिए सब्र भी करना होता है, इंतज़ार भी करना होता है। माँ बाप की मेहनत और कमाई का एहसास औलाद के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आप दोनों हमारी ख्वाहिशात को पूरा करने की अहलियत नहीं रखते,
بلکہ صرف اسی لیے کئی بار ہمیں منع کرتے تھے کہ ہمیں انکار کا عادی ہونا چاہیے، کیونکہ زندگی ہمیں ہر چیز نہیں دیتی اور بچوں کو اس بات کا اندازہ چھوٹی عمر میں نہیں ہوتا۔ مجھے بھی نہیں تھا، ہاں، مگر اب جا کر آپ کی حکمت عملی سمجھ میں آتی ہے تو میں شکر کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں زندگی میں صبر کا سبق سکھایا ہے تاکہ ہم اپنی خواہشوں کی تکمیل میں اندھے نہ ہو جائیں۔ مگر ماما، آپ لوگوں نے یہ بات مضراب کے لیے کیوں نہیں سوچی؟ آپ نے ماموں کو یہ سب کیوں نہیں سمجھایا؟ آپ اس کی ماں تو بن رہی تھیں، مگر آپ نے اس کے ساتھ اپنے دوسرے رشتے کا لحاظ بھی کیا۔ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے یہ سب محسوس کیا اور مجھے لگا کہ ہم اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اگر وہ بگڑ گئی تو اس میں ہم سب کا قصور ہوگا۔ بچوں کے خراب ہونے کی وجہ وہ بچے خود نہیں ہوتے، بلکہ ان کے ارد گرد موجود ان کے رشتے ہوتے ہیں۔ بچے کو آپ ضد سے ہٹنا سکھائیں گے تو وہ سیکھ جائے گا۔ کوئی بچہ اوپر سے بگڑا ہوا نہیں آتا، ہم لوگ اسے ایسا بناتے ہیں۔ میں یہ بات آپ لوگوں سے بہت پہلے کرنا چاہتا تھا، لیکن صرف یہ سوچ کر نہیں کی کہ آپ سب سمجھیں گے کہ میں مضراب سے جیلس ہوتا ہوں، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ جتنی آپ سب کو عزیز ہے اس سے کہیں زیادہ مجھے بھی پیاری ہے۔ وہ ہمارا ہی ایک حصہ ہے، مگر میں اس حصے کو خراب ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ میرا روکنا ٹوکنا اسے برا لگتا ہے، مگر میں یہ سب اس کے منہ کے بگڑتے زاویے دیکھ کر روک نہیں سکتا۔ وہ تو نہیں جانتی، مگر ہم سب جانتے ہیں کہ یہ عمر لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کے لیے کس قدر خطرناک ہوتی ہے۔ ذرا سی بے توجہی ان کی ساری زندگی پر اثرات ڈالتی ہے۔ آپ بے شک اس سے ویسے ہی رہیں جیسے کہ ہیں، کیونکہ اب آپ کے اسے روکنے ٹوکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آپ سب سے اب ایسا کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرتی۔ ہاں، میں اس کے ساتھ جیسے رہتا ہوں مجھے رہنے دیں۔ میں تو برا بن ہی چکا ہوں، لہٰذا بنے رہنے دیں۔ وہ مسکراتے ہوئے انہیں اتنی باریکیاں بتا گیا تھا جو شاید واقعی انہوں نے کبھی نہیں سوچی تھیں۔ انہیں آہل کی اتنی سمجھداری پر آج بے حد فخر ہوا۔ وہ شروع سے جانتی تھیں کہ وہ عام بچوں کی نسبت زیادہ سمجھدار اور چیزوں کو سمجھنے والا ہے، لیکن مضراب کے معاملے میں وہ اس قدر سمجھداری کا ثبوت دے گا یہ وہ بالکل نہیں جانتی تھی۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، اس نہج پر میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اگر تم یہ روک ٹوک نہ رکھتے تو شاید ہمارے اس طرز سے وہ بہت پہلے بگڑ چکی ہوتی۔ بن ماں کے بچوں کی تربیت کرنا بے حد آزمائش طلب کام ہے۔ باپ کے بغیر تو اولاد سروائیو کر لیتی ہے، مگر ماں کے بغیر بچے رول جاتے ہیں۔ اصل تربیت ہی ماں کرتی ہے، وہی نہ رہے تو کون اچھا برا سکھاتا ہے۔ میں نے بس یہی سوچا کہ کبھی اس کا دل نہ دکھاؤں، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کرتے وہ غلط سمت میں بھی جا سکتی ہے۔ تم روک ٹوک کرتے ہو تو وہ جھنجھلاتی ہے، مگر وہی بات کہ کم از کم اسے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ کچھ کاموں کو نہیں بھی کرنا، زندگی میں کبھی نہ کبھی نہ بھی سننی ہے۔ اس کے اگلے گھر جانے والی تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں، ہاں، مگر پھر بھی لڑکیوں کو تحمل اور صبر والا ہونا چاہیے۔ مگر آہل، میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ وہ تمہیں ظالم تصور کرے، انہوں نے تشویش سے کہا۔ وہ حقیقت میں اب مضراب کا آہل کے متعلق رویہ دیکھ کر پریشان ہو جاتی تھیں۔ کچھ نہیں ہوگا ماما، یہ اس کے وقتی ریاکشنز ہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ماں کو تسلی دلائی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، وہ سچے دل سے دعا کرتے ہوئے بولی۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ وہ ان کے گود میں رکھے ہاتھوں کو تھپ تھپا کر بولا۔ لیکن نصرت کا یہ خدشہ غلط نہیں تھا۔ وہ دن بدن آہل کو اپنا سب سے بڑا دشمن تصور کرنے لگی تھی۔ جب اس کے سب بڑے اس کی بات مان لیتے تھے تو آخر اسے کیا پرخاش تھی کہ وہ مضراب کی ہر بات میں ٹانگ اڑانے پہنچ جاتا تھا۔ جیسے تیسے کر کے یونی میں تو وہ اس کے ساتھ وقت گزار لیتی تھی، اور یہ سب کرتے ایک سیمسٹر گزر چکا تھا۔ اس کی اور عادل کی اپنے کچھ کلاس فیلوز سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اس دوستی کی کچھ وجہ ان کی اسائنمنٹ گروپنگ بھی تھی جو ان کے ہیڈ نے بنا دی تھی۔ ان کے گروپ میں 4 اور لڑکے اور لڑکیوں کا اضافہ کیا تھا، اور وہ سب مل کر اسائنمنٹس اور پیپرز کی تیاری کرتے تھے۔ ان میں ایک لڑکا شہزاد بھی تھا، کلاس کا CR بھی تھا، اور ویسے بھی خوش شکل ہونے کے باعث لڑکیوں میں بہت مقبول تھا، مگر اس کی توجہ کا مرکز مضراب تھی۔ مضراب کو بھی شک ہوا تھا کہ وہ اس میں انٹرسٹڈ ہے، مگر اس نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ عمر کے اس حصے میں تھی جہاں یہ سب باتیں زیادہ تر لڑکیوں کو اچھی لگتی ہیں۔ وہ بھی لڑکی تھی، اس کے اندر بھی چاہے جانے کی خواہش تھی، مگر وہ اپنی اس خواہش کے لیے کبھی غلط راستوں کی جانب نہیں آئی تھی۔ شاید اس کی زیادہ تر وجہ آہل تھا،
جس کی کڑی نظر اسے اس طرح کی کوئی بھی خواہش کرنے سے ہمیشہ روکتی رہی تھی۔ مگر عادل کی لڑکیوں سے دوستی پر آہل نے کبھی کچھ نہیں کہا تھا اور یہی چیز اسے کھولاتی تھی۔ اس دن بھی وہ سب پلان کر رہے تھے کہ اپنی اپنی گاڑیوں میں 2-3 دن کا کہیں گھومنے پھرنے کا پروگرام بناتے ہیں۔ پہلے سیمسٹر کے بعد بریک آیا تھا، 1 ہفتے کی چھٹیاں تھیں، لہٰذا ان کے لیے جانا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ عادل نے یونیورسٹی میں تو حامی بھر لی، مگر گھر آ کر رات کے کھانے پر جب سب موجود تھے تب عادل نے تذکرہ چھیڑ کر اجازت مانگی۔ رات کا کھانا وہ سب اکٹھے کھاتے تھے۔ جہانگیر، آہل اور شاہ جہاں کی موجودگی میں عادل کو یہ بات کرنا مناسب لگا، مگر جیسے ہی عادل نے یہ سب بتایا سب سے پہلا انکار آہل کی جانب سے آیا تھا۔ یونیورسٹی ٹرپ کی اور بات ہوتی ہے، اس میں ٹیچرز اور کچھ سٹاف کے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، مگر یوں صرف ایک گروپ کی صورت میں کہیں جانا ٹھیک نہیں۔ آہل چاول کھاتے بڑے آرام سے ان دونوں کے پروگرام پر پانی پھیر رہا تھا، جبکہ کسی بڑے نے ابھی تک کچھ نہیں کہا تھا۔ مزراب نے کچا چبا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ آہل کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ اسے گھور رہی ہے۔ لیکن بھائی وہ لوگ بہت اچھے ہیں، عادل نے منمناتی آواز میں کہا۔ تمہیں کتنا وقت ہوا ہے انہیں جانتے ہوئے؟ آپ سالوں لوگوں کے ساتھ بھی گزار لیں تب بھی اندازہ نہیں کر سکتے کہ کون کیسا ہے۔ تمہاری بات ہوتی تو پھر بھی میں تھوڑا سا مارجن دے دیتا، اول تو ملنا نہیں چاہیے، لیکن مزراب، اپنی بات روک کر اس نے مزراب کی جانب دیکھا، جو اس کے یک ٹک دیکھنے پر گھبرا کر نظریں جھکا گئی۔ مزراب کی وجہ سے تو میں کسی بھی قسم کا مارجن نہیں دوں گا۔ تم دونوں کو گھومنا پھرنا ہے، میں کچھ دنوں کا آفس سے آف لے کر جہاں کہو گے لے جاؤں گا۔ آہل شہزاد کا جھکاؤ مزراب کی جانب دیکھ چکا تھا، مگر مزراب نے چونکہ ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں کی تھی لہٰذا اسے زیادہ ٹینشن نہیں تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ پروگرام شہزاد نے بنایا ہے۔ بظاہر کوئی جتنا بھی شریف نظر آئے، مگر پھر بھی ہم کسی کے اصل کو جانے بنا کوئی حتمی رائے کبھی نہیں دے سکتے۔ بظاہر شہزاد شریف لڑکا لگتا تھا، مگر اس نے یہ پروگرام کیوں ترتیب دیا، آہل کو یہ بات ٹھیک نہیں لگی تھی۔ عادل اور مزراب نہیں جانتے تھے کہ صبح میں یونی کے کوریڈور سے گزرتے ہوئے وہ ان کے اس پروگرام کے بارے میں باخبر ہو چکا تھا۔ ان کا گروپ کوریڈور میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھا، تبھی گزرتے ہوئے آہل نے ان کی باتیں سنی تھیں۔ مزراب نے غصے بھری نظر اٹھا کر آہل کے سنجیدہ چہرے پر ڈالی۔ بھوک ختم ہو چکی تھی، اس نے فوراً کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ آہل ٹھیک کہہ رہا ہے بیٹا، آپ لوگوں نے جانا ہے تو اپنا پروگرام سیٹ کر لو۔ نصرت نے فوراً آہل کی حمایت کی۔ آہل تم پرسوں تک زکا گروپس کا ٹینڈر مکمل کر لو، پھر پرسوں ان دونوں کو لے کر ناردرن ایریاز چلے جانا۔ شاہ جہاں نے بھی حمایت کی۔ عادل بھی خوش تھا کہ مقصد ان کا گھومنا پھرنا ہی تھا، مگر مزراب اپنی خواہش کے رد کیے جانے پر بری طرح کھول رہی تھی۔ سب کے ٹیبل سے اٹھتے ہی وہ بھی غصے سے بھری عادل کے کمرے میں پہنچی۔ تھوڑی دیر عادل پر غصہ نکال لینے کے بعد وہ نیچے کچن میں آئی۔ نصرت دودھ گرم کر رہی تھی۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ انہوں نے اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر اسے پچکارا۔ آہل بھائی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ رونے کو تھی۔ بیٹا اس نے صحیح کیا ہے، دیکھو میری جان، لڑکوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن لڑکی ساتھ کے لیے بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنے پڑتے ہیں، اسی لیے مجھے آہل کے فیصلے میں کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ ویسے بھی تم دونوں نے آؤٹنگ پر ہی جانا تھا نا، تو آہل لے جائے گا۔ وہ اسے سمجھانے لگی۔ کچھ باتیں سمجھ آئیں، کچھ اس کے سر پر سے گزر گئیں، یا شاید وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ لائے میں آہل بھائی کو دودھ دے آؤں؟ انہیں کپوں میں دودھ نکالتے دیکھ کر وہ کچھ سوچ کر بولی۔ ہاں ضرور، اور دوستی بھی کر آؤں۔ انہوں نے شرارت سے اسے دیکھا۔ کہیں بن ہی نہ جائے میرے دوست، وہ سر جھٹک کر بولی۔ دودھ کا گلاس تھام کر سیڑھیاں چڑھ کے آہل کے کمرے کے باہر رک کر اپنے آپ کو اس سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے تیار کیا۔ نوک کرنے پر کمنگ کی آواز آئی۔ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ آہل سامنے رائٹنگ ٹیبل کے ساتھ کرسی پر بیٹھا تیزی سے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ مزراب کی جانب پشت تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس وقت دودھ کا گلاس اس کے لیے مزراب لے کر آئے گی۔ ٹیبل پر اس کے قریب گلاس رکھا، مگر آہل کو متوجہ نہ دیکھ کر اس نے گلا کھنکھارا۔ اب کی بار آہل نے چونک کر دائیں جانب دیکھا۔ آنکھوں میں حیرت سمٹ آئی۔ آپ؟ سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔
وہ آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ تھوک نگل کر اس کی جانب دیکھے بنا آنکھیں نیچے کیے بولی، کہو۔ آہل سمجھ گیا کیا کہنا ہوگا۔ پلیز ہمیں گروپ کے ساتھ جانے دینا، آخر آپ بھی تو یونیورسٹی ٹائم میں اپنے فرینڈس کے ساتھ کبھی کہیں جاتے ہی رہتے تھے۔ انگلیاں چٹخا کر اس نے آہل کو یاد کروایا۔ مزراب، ہمارے گروپ میں کوئی لڑکی نہیں تھی۔ آہل نے دودھ پیتے ایک اچٹتی نظر اس پر ڈال کر کہا، اوفو، تو ہم وہاں کون سا افیئرس چلانے جا رہے ہیں؟ صرف گھومنے ہی تو جا رہے ہیں۔ اپنی بات منوانے کے چکر میں وہ یہ بھول گئی کیا وہ کتنی فضول بات کہہ گئی ہے۔ آہل کے چہرے کے تاثرات اس کی بات پر بدلے۔ اف مزراب، غصے سے ایک ہاتھ ٹیبل پر زور سے مارتے ہوئے اس نے مزراب کو خاموش کروایا۔ مزراب ڈر کر چپ ہو گئی، خوفزدہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اتنی بڑی ہو گئی ہو آپ کہ اس طرح کی گفتگو مجھ سے کرو؟ سخت لہجے میں اس کی کلاس لی۔ پتہ نہیں آپ کو کیا مسئلہ ہے، کیوں اتنی روک ٹوک کرتے ہیں؟ میں اب چھوٹی بچی نہیں ہوں جس کے فیصلے آپ کریں گے۔ میں اب بڑی ہو چکی ہوں اور اب مجھے آپ تو کیا کسی کے حکم کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لاوا جو نہ جانے کب کا اس کے اندر پل رہا تھا بالآخر باہر آ گیا۔ جانتا ہوں، مگر یہ یاد رکھنا کہ جو لڑکیاں باغی ہوتی ہیں وہ اپنا بہت بڑا نقصان کرتی ہیں۔ آپ ہم سب کو بہت عزیز ہو اور ہم ایسا بالکل نہیں چاہتے۔ آہل کو اپنے لہجے کی سختی کا احساس ہوا، لیکن مزراب کو اپنے لفظوں کی بدصورتی کا احساس نہیں تھا۔ مزید کچھ بھی کہے بنا خاموشی سے اس کے کمرے سے چلی گئی، مگر جاتے جاتے جن طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا وہ آہل کو مضطرب کر گئیں، اور اگلے دن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مزراب نے کہیں بھی جانے سے انکار کر دیا۔ وہ ایسی کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ نصرت جس لمحے آہل کو مزراب کا فیصلہ بتانے آئیں، پریشانی سے اس سے پوچھنے لگیں، ٹھیک ہو جائے گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ انہیں تو تسلی دلا دی مگر خود وہ ان سے زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد مزراب نے آہل سے بات چیت بالکل بند کر دی۔ سب گھر والے اس ناراضگی سے واقف تھے مگر اسے وقتی ریاکشن سمجھ کر اگنور کرتے رہے، مگر یہ اگنور کرنا ہی انہیں مہنگا پڑ گیا۔ مزراب آہل کی وجہ سے اتنی دل گرفتہ ہوئی کہ اسے چڑھانے کی خاطر شہزاد کی جانب جھکاؤ بڑھانے لگی۔ آہل یہی اس کی خاموشی سے یہی سمجھا تھا کہ اسے آہل کی بات سمجھ آ گئی اور اب وہ کبھی ایسی حرکت نہیں دہرائے گی، لیکن یہ سب خام خیالی تھا۔ کافی سارے دن یوں ہی گزر گئے کہ ایک دن آہل یونیورسٹی کے کیفے میں آیا۔ اپنا برگر لے کر جس وقت وہ ٹیبل کی تلاش میں مڑا، نظر سیدھا سامنے بیٹھی مزراب پر پڑی، جو عادل کے ساتھ نہیں بلکہ شہزاد کے ساتھ اکیلی بیٹھی تھی۔ اس کی باتوں پر وہ نظر جھکا کر شرم سے ہنس رہی تھی۔ آہل کے لیے یہ منظر کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ تیر کی طرح ان کی ٹیبل کے پاس پہنچا۔ مزراب، یہاں کیا کر رہی ہو؟ اٹھو یہاں سے۔ ان کے قریب آتے وہ مزراب سے درست لہجے میں مخاطب ہوا۔ شہزاد نہ گھبرایا نہ پریشان ہوا، ایک سرسری نگاہ آہل پر ڈالی۔ مزراب تو اسے دیکھ کر اور اس کا حکم سن کر بالکل ہی آپے سے باہر ہو گئی۔ ایم سوری، لیکن میں آپ کی حکم ماننے کی پابند نہیں۔ غصے سے سر جھٹک کر وہ دوسری جانب دیکھنے لگی۔ آپ کو سنائی نہیں دیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اٹھو یہاں سے۔ آہل کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اسے اندازہ تک نہیں تھا کہ اتنے مجمع کے سامنے وہ یوں بدلحاظی کا مظاہرہ کرے گی۔ تلخی خود بخود لہجے میں در آئی۔ اب کی بار اس نے مزراب کے اٹھنے کا انتظار نہیں کیا بلکہ کلائی پکڑ کر اسے کرسی سے اٹھایا۔ آہل کی اس حرکت پر وہ حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ شہزاد بھی مشتعل ہو کر اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ اس کے صرف ٹیچر ہیں، ٹیچر ہی بن کر رہیں۔ یہ سب آپ کو سوٹ نہیں کرتا۔ وہ میری کلاس فیلو ہے، میں جب چاہوں اس سے بات کروں۔ آپ یہ سب کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ غصے سے بولا۔ کیفے میں سناٹا چھا چکا تھا۔ سب آہل کو جانتے تھے، وہ کبھی کسی لڑکی کے ساتھ انوالو نہیں رہا تھا۔ اب کہاں ایک اسٹوڈنٹ پر یوں حق جتا رہا تھا۔ سب کے ذہنوں میں کیوں کا سوال یا نشان گردش کر رہا تھا۔ میں مزراب کا ہسبینڈ ہوں اور یہ سب کرنے کا مجھے حق ہے۔ آئندہ اس سے دور رہنا، نہیں تو میں تم جیسوں سے بہت اچھے سے نپٹنا جانتا ہوں۔ انگلی اٹھا کر شہزاد کو وارن کرتا جو انکشاف وہ کر گیا تھا، وہ مزاحمت کرتی مزراب کو ساکت کر گیا۔ آہل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے تک اس کا سکتہ نہیں ٹوٹا تھا۔
जो ही गाड़ी झटके से एक इशारे पर रुकी, मिज़राब भी अपने हवासों में वापस आई। गर्दन मोड़कर आहिल का चेहरा देखा, जहाँ चट्टानों सी सख्ती दर आई थी। आपने वो सब सिर्फ मुझे वहाँ से उठाने के लिए कहा ना? हम में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है ना? अटक अटक कर वो बमुश्किल अपना खदशा अल्फाज की सूरत में जाहिर कर पाई। आहिल ने कोई जवाब नहीं दिया। इशारा खुलते ही गाड़ी बढ़ाई। आपसे पूछ रही हूँ। अपनी बात के जवाब में उसे खामोश देखकर वो चिल्लाई, सुन रहा हूँ मैं। आपकी तरह कान और आंखें बंद करके नहीं बैठा, मगर आपके सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। गुस्से से एक नज़र उसको देखकर बोला, क्यों पाबंद नहीं हैं आप मेरे? अगर मुझे आप अपनी जागीर समझकर ट्रीट कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं आपसे कोई हिसाब किताब मांग सकती? अब की बार बेबसी से रोते हुए मिज़राब के हौसले दम तोड़ गए। आखिर आहिल को इससे क्या मसला था? क्यों करते हैं आप ये सब मेरे साथ? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? मैं जानती हूँ आप हमेशा से इस बात से जेलस रहे हैं कि नुसरत फुप्पो मुझसे इतना प्यार करती हैं। आदिल आपकी जगह मुझसे इतना क्लोज क्यों है? और शाहजहां अंकल मेरी किसी बात को रद्द क्यों नहीं करते? मगर ये सब उन सब लोगों से करने को मैंने तो नहीं कहा। मेरी मम्मा की अगर जल्दी डेथ हो गई है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? फुप्पो और बाकी सब मुझसे मोहब्बत करने लग गए, आपके मुकाबले में मुझे तरजीह देने लग गए, तो इस सब में मेरा भी क्या कसूर है? लेकिन नहीं, आपने ठेका उठा रखा है मुझे हर एक के सामने बुरा बनाने का। अब अगर शहजाद मेरी जानिब मतवज्जा हो रहा है तो वो भी आपको गवारा नहीं। आखिर आपकी ये दुश्मनी कब खत्म होगी? इस जेलसी का कोई इख्तिताम भी है कि नहीं? और आज आपने इतना बड़ा झूठ खड़ा, न जाने किस किस ने वहां सुन लिया और अपने दिल की भड़ास निकाल कर वो बेबसी से सर थामे बैठी थी, ये जाने बिना कि उसके अंदर का गुबार किसी की पूरी हस्ती को झंझोड़ कर रख गया था। वो ये तो जानता था कि मिज़राब उसे बुरा समझती है, मगर इस हद तक ये आज उसके अल्फाज ने अच्छे से वाज़िया कर दिया था। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, शायद आप जैसे बेवकूफ़ों के लिए ही कहा गया है। और मेरा और आपका रिश्ता मुझे किस हद तक आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्वमेंट की इजाज़त देता है वो आज आप मामू से पूछ लेना, क्योंकि इतना तो मैं जान गया हूँ कि मेरे मुतल्लिक जिस कदर नफ़रत आपके दिल में है वो मेरी किसी भी बात पर आपको यकीन करने की इजाज़त नहीं देगी। लिहाजा बेहतर है आप मामू या फिर मामा से इस बात में छुपी सच्चाई के बारे में पूछ लेना। घर के आगे गाड़ी रोक कर इसे उतरने का इशारा किया। आहिल की संजीदगी में कोई फ़र्क नहीं आया था, मगर मिज़राब इसकी बात पर दहल कर रह गई थी। खामोशी से बैग पकड़कर गाड़ी से उतरी, जैसे किसी ट्रांस किसी कैफियत में थी। उसके उतरते ही आहिल गाड़ी जन से भगा कर ले गया। घर के अंदर जाकर मिज़राब ने खुद को अपने कमरे तक महदूद कर दिया। नुसरत और आदिल के बहुत बार बुलाने पर भी वो कमरे से बाहर नहीं आई। अगर आहिल इतने वसूख से इतनी बड़ी बात कह रहा था तो यकीनन उसमें कुछ सच्चाई थी। आज तक कभी उसने ऐसी कोई बात उससे नहीं की थी। ये मजाक तो कभी भी नहीं हो सकता था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी से तस्दीक करवाती। वो इस सच का सामना करने से कतरा रही थी। आदिल का बार बार फ़ोन आ रहा था, मगर वो आंखें कान सब बंद करके बैठी हुई थी। मिज़राब, अब अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो या तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा या फिर बाबा और मामू को कॉल कर दूंगा। आदिल उसके कमरे का दरवाज़ा धड़धड़ाते हुए चीखा। आज उसकी तबीयत खराब थी और वो यूनिवर्सिटी नहीं जा सका था, इसीलिए वहाँ होने वाले वाक़ये से बेखबर था। जिस वक्त आहिल मिज़राब को घर उतार कर गया था, उसी लम्हे उसने नुसरत को फ़ोन करके बता दिया था कि वो मिज़राब को घर छोड़ गया है। उसकी तबीयत खराब थी, इसीलिए वो उसे ले आया। कुछ भी और बताने से उसने इज्तनाब किया। जानता था कि अगर नुसरत को पता चला कि उनके निकाह वाली बात इस तरह मिज़राब पे खुली है तो उन्होंने आहिल को ही सख्त सुस्त सुनानी थी। वो फ़िलहाल निकाह वाली बात अभी उससे नहीं करना चाहती थी। मकसद सिर्फ ये था कि पहले उसके और आहिल के ताल्लुकात कुछ बेहतर हो जाते तब बता देती, लेकिन अब आदिल की आखिरी धमकी पर उसे बिलाखिर दरवाज़ा खोलना पड़ा। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तबीयत खराब है तो कम से कम हमें तीमारदारी तो करने दो। ये क्या कि कमरा बंद करके बैठ गई हो? दरवाज़ा खुलने पर आदिल अंदर आते हुए गुस्से से बोला, तुम्हें किसने कहा कि मेरी तबीयत खराब है? उसकी बात पर वो हैरत से बोली,
भैया का फ़ोन आया था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और वो तुम्हें घर छोड़कर ऑफिस जा रहे हैं। आदिल की बात पर उसे कुछ देर पहले के वाक़यात याद करके फिर से गुस्सा आया। एक तो तुम्हारे ये भैया, जबड़े भींच कर वो गुस्से से बोली। फुप्पो कहाँ हैं? यकदम उसने आर या पार का सोचते नुसरत का पूछा। किचन में हैं और तुम्हारी हरकतों से परेशान भी हैं। आदिल उसकी सीडीज के रैक के पास जाकर उन्हें उलटते पलटते हुए बोला। कुछ सोचकर वो बाहर की जानिब बढ़ी। नुसरत के पोर्शन में आकर वो नीचे की जानिब गई। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो, मोहब्बत से उन्हें पीछे से जाकर खुद से लगाते हुए बोली। वालेकुम सलाम। रहने दो ये मुंह दिखावे की मोहब्बतें, वो उसके हाथ परे करते हुए खफकी से बोली। कब से परेशान कर रखा है? नाराज़गी झूठ की तू थी। बर्तन धोते वो उसे देखने से इज्तनाब कर रही थी, जिसका मतलब था कि सख्त खफा हैं। फुप्पो, आपसे कुछ पूछना है। वो नुसरत के रवैये पर ज़्यादा गौर नहीं कर सकी। उंगलियां चटखाते सर झुकाए बोली। क्या बात है, परेशान हो? किसी ने कुछ कहा? उसके संजीदा लहजे पर उन्होंने बिलाखिर उसकी जानिब देखा। परेशान सी लगी। जल्दी से नल बंद करके हाथ साफ किए। दिल घबरा गया। बहुत परेशान हूँ। पलकें उठाईं। आंखों में हिलकोरे लेते आंसू नुसरत का दिल बेचैन कर गए। क्या हुआ है मेरी जान? उसके कंधों पर हाथ रखा। क्या मेरी? और आंसुओं ने गले में फंस के बोलने में दिक्कत पैदा की। कहो बेटा। उसे खामोश होता देखकर नुसरत ने बोलने पर उकसाया। क्या मेरा और आहिल का निकाह हुआ है? भाई कहते कहते वो बामुश्किल रुकी। और जब जान चुकी थी तो भाई कहने जैसी गलती कैसे करती? तुम्हें किसने बताया? नुसरत बुरी तरह चौंकी। आहिल ने, कहते साथ ही वो ज़ारों की तार रोने लगी। नुसरत ने सर पकड़ लिया। ये क्या कर दिया आहिल ने, दिल में सोचा। प्लीज़ पुप्पो, सच सच बताएं, कुछ मत छुपाइएगा। उनके हाथ पकड़े उसने इसरार किया। देखो बेटा, वो इसे इस अंदाज में ये हकीकत नहीं बताना चाहती थी कि वो सबसे मुतनफ़र हो जाए, और उन्हें लग रहा था कि अब ऐसा ही होगा। प्लीज़ पुप्पो, जो भी सच है मैं सुनने को तैयार हूँ। वो फिर से रुंधी हुई आवाज़ में बोली। बेटा, जब तुम 9 साल की और आहिल 14 साल का था तब हमने तुम दोनों का निकाह कर दिया था। ये सुनते ही मिज़राब ने कर्ब से आंखें बंद की। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी फूलों सी बेटी को मैं कल को किसी अनजान शख्स को दे दूं, और ना ही जहांगीर ऐसा चाहता थे। तुम तो तब इस रिश्ते की अहमियत को नहीं समझती थी, लेकिन आहिल समझदार था, जानता था कि ये रिश्ता क्या होता है। उसकी मर्जी से हमने ये सब किया। देखो बेटा, इस सब में कोई गलत मकसद नहीं था। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो किस अंदाज में उसे समझाती कि उसका दिल बुरा ना होता। उनकी तो मर्जी पूछ ली, और मेरी कोई हैसियत नहीं? मेरी मर्जी कहाँ गई? वो गुस्से से बोली। नहीं बेटे, ये प्लीज़ पुप्पो, मुझे कोई झूठी तसल्लियाँ मत दें। मुझे अफसोस हो रहा है। मैं समझती थी कि मेरे घर वाले पढ़े लिखे हैं, आम जहनीत के लोग नहीं हैं, मगर आप लोगों ने वही किया जो यहाँ के शायद 90% माँ बाप करते हैं। लड़की को भेड़ बकरी की तरह ट्रीट करते हैं। मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं, कोई वैल्यू नहीं। वो दुख से बोली, और गलत भी नहीं था। अपनी जगह उसकी सोच बिल्कुल दुरुस्त थी। या अल्लाह, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? नुसरत बेबसी की इंतहा पर थी। कुछ मत समझाएं, सब समझ गई हूं। उनके हाथ अपने कंधे से झटकते वो गुस्से से किचन से बाहर निकल गई। नेक्स्ट सीन। क्या बकवास की है तुमने मिज़राब के साथ? नुसरत ने उसके निकलते ही आहिल को फ़ोन किया। अपनी भड़ास उस पर निकाली। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हकीकत उसे बताई है, और वो अब बच्ची नहीं कि इन बातों को समझ ना सके। आहिल पहले ही तैयार बैठा था। इसे उम्मीद थी कि वो घर जाकर नुसरत पर फट पड़ेगी, और वही हुआ था। इस सब की नौबत क्यों आई? उन्होंने तफ्तीशी अंदाज में पूछा। वो मैं किसी को भी नहीं बता सकता। बस इस सब को ऐसे ही खुलना था, सो खुल गया। अब ये सोचें कि उसे कन्विंस कैसे करना है। वो उनकी तवज्जो दूसरी जानिब दिलाकर पहली बात को पोशीदा करते हुए बोला। वो नहीं चाहता था कि शहजाद और मिज़राब से मुतल्लिक कोई भी बात करके किसी बंदे तक पहुँचे। वो सब जो मिज़राब पर अंधा एतमाद करते हैं, वो लम्हे भर में चकनाचूर हो जाएगा। वो तो ये सब हज़म कर गया था,
کیونکہ وہ اس حقیقت کو اچھے سے سمجھتا تھا کہ مزراب ان کے نکاح سے بے خبر تھی اور بے خبری میں اتنا مارجن دینا تو بنتا تھا، مگر وہ یہ سب گھر والوں کو نہیں سمجھا سکتا تھا۔ تو بیٹا ایک کام کرو نا، جتنی آسانی سے اسے یہ سب بتا دیا ہے اسی طرح رخصتی بھی کروا لو، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ پلیز ماما، اب آپ تو یہ سب نہ کریں، وہ ان کی بات پر جھنجھلایا۔ ایک تو بیوی اینٹ رہی تھی، اوپر سے ماں بھی ہری جھنڈی دکھا رہی تھی۔ بیچارہ مرد، وہ سوچ کر رہ گیا، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ تو اس قدر برا ریاکٹ کر رہی ہے، تمہارے بابا اور جہانگیر ہی اب سمجھائیں گے، وہ واقعی بری طرح پریشان تھیں۔ چلیں دیکھتے ہیں وہ انہیں کیا تسلی دیتا، ابھی تو خود کو آنے والے دنوں کے لیے تیار کر رہا تھا۔ رات تک یہ بات سب کے علم میں آ چکی تھی کہ مزراب اس نکاح سے واقف ہو چکی ہے۔ اگر کوئی اور اس بات پر حیران تھا تو وہ مزراب کے علاوہ عادل تھا، مگر وہ مزراب کی نسبت بے حد خوش تھا۔ مزراب نے سب کا بائیکاٹ کر رکھا تھا، سارا دن وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی۔ معاملے کی گھمبیرتا کو دیکھتے ہوئے جہانگیر نے باقی سب کو اسے چھیڑنے سے منع کیا۔ انہوں نے اس سے خود بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ رات میں کھانا کھانے کے بعد وہ اس کے کمرے کی جانب بڑھے۔ مزراب رات کے کھانے پر بھی باہر نہیں آئی، اس کا کھانا اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ شہزاد سے بات کر کے فارغ ہوئی تھی، وہ اسے اس رشتے کے خلاف اچھی طرح بھڑکا چکا تھا۔ اس وقت وہ بہت ہی دل گرفتہ تھی۔ دروازے پر نوک کی آواز آئی، کم ان۔ جواب ملتے ہی جہانگیر اندر آئے۔ بابا جانی؟ مزراب انہیں دیکھ کر چونک گئی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ وہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے اسے دیکھتے ہوئے دروازہ بند کر کے اس کے بیڈ کی جانب بڑھے، جہاں وہ ٹانگیں فولڈ کیے سینے سے لگائے پریشان حال بیٹھی تھی۔ بالکل بھی ٹھیک نہیں، وہ سر نفی میں ہلاتے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ جہانگیر کے دل کو کچھ ہوا۔ منتہا کی وفات کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب وہ یوں سب سے خفا ہوئی تھی۔ کسی ایک سے ہو جاتی تھی، مگر یوں خفا ہو کر کمرے میں قید کبھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے بیڈ پر بیٹھے۔ بیٹے، بہت سے فیصلے وقت اور حالات کے حساب سے کرنے پڑتے ہیں، انہوں نے تمہید باندھی۔ بابا جانی، ایسے کیا حالات آ گئے تھے؟ صرف 9 سال کی تھی میں۔ وہ اس بات کو تو منہ پر ہی نہیں لا رہی تھی کہ اسے بتایا کیوں نہیں گیا۔ ابھی تک وہ یہی دہرا رہی تھی کہ یہ نکاح کیوں ہوا۔ میرا خیال ہے کہ تمہاری پھپھو تمہیں بتا چکی ہیں، میں اور وہ تمہیں کبھی دور نہیں جانے دینا چاہتے تھے، اور ویسے بھی گھر کی ہی تو بات تھی، اسی لیے آپ نے سوچا اس کی مرضی کا کیا کرنا ہے، یہ بیٹی ہے اور بیٹیوں کی مرضی کب کوئی پوچھتا ہے۔ ان کی بات کاٹ کر وہ تلخ لہجے میں بولی۔ مزراب؟ وہ بے اختیار اسے ٹوک گئے۔ ہاں نا، غلط کیا ہے، اس میں مجھے ہر طرح کی آزادی دینے کے بعد میری زندگی کا اتنا اہم فیصلہ آپ لوگوں نے اپنی مرضی سے کیا۔ آپ میں اور ایک ان پڑھ ماں باپ میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ اس کے لہجے میں یہ ہٹ درمی اور گستاخی پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ اچھا ہوتا ان پڑھ ماں باپ کی طرح تم پر پابندیاں لگاتے تو پھر لہجے میں یہ کڑواہٹ نہ ہوتی۔ وہ پرتعصب نظروں سے اسے دیکھ کر بولے۔ میں یہ نکاح بہت پہلے کرنا چاہتا تھا، مگر نصرت اور جہانگیر نے مجھے روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے آپ یہ تسلی کر لینا کہ آہل مزراب کے لیے پوری طرح سے قابل ہے کہ نہیں، اور 14 سال کی عمر میں بچے کے طور طریقوں کا کافی حد تک اندازہ ہو جاتا ہے۔ آہل مجھے شروع سے بے حد عزیز تھا، اس کی درست پرورش دیکھ کر میں نے یہ فیصلہ کیا۔ کیا ہمارا فیصلہ اتنا غلط ہے؟ کیا آہل اتنی غلط چوائس ہے؟ کون سی ایسی بات ہے کہ تم اس رشتے پر یوں ریاکٹ کر رہی ہو؟ آخر انہوں نے اس سے دو ٹوک بات کی۔ اگر وہ خود کوئی لحاظ ملحوظ خاطر نہیں لا رہی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ اس سے کھل کر ہر بات کی جائے۔ بہت سے خدشے ان کے ذہن میں سر اٹھا رہے تھے اور وہ دعا گو تھے کہ یہ خدشے محض خدشے ہی ثابت ہوں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ برے ہیں یا کوئی غلط انسان ہیں۔ جہانگیر کے دو ٹوک انداز پر وہ گھبرا کر بولی۔ اب ایسی کون سی خامی آہل کی نکالتی، کیونکہ وہ واقعی ان لڑکوں میں سے تھا جن میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی خامی نظر نہ آئی۔ کیا یہ بہت نہیں تھا کہ اب تک اس نے یہ بات چھپائی ہوئی تھی کہ یہ سب حقیقت کھلنے کی نوبت کیوں اور کس وجہ سے آ پڑی؟ کیونکہ کسی کے بھی انداز سے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ شہزاد والے واقعے سے واقف ہیں
ورنہ سب کے انداز یقیناً بدلے ہوتے۔ تو پھر انہوں نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا، جیسے بہت کچھ جان چکے ہوں۔ ضروری ہے کہ آپ کی صحیح چوائس مجھے بھی صحیح لگے، ویسے بھی وہ ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں۔ وہ اچھے، صحیح، مگر میرے معاملے میں وہ انتہائی خشک انسان ہیں۔ غصیلے شوہر ہی ثابت ہوں گے۔ انہیں میری ہر بات سے اعتراض ہوتا ہے، یہ ان کی عادت ہے اور عادتیں کبھی نہیں بدلتی۔ اس نے اپنی طرف سے بڑی مضبوط دلیل پیش کی، مگر اس کی بات کے پہلے الفاظ جہانگیر کو چونکا گئے۔ وہ ابھی تمہیں صرف ایک کزن کی طرح ٹریٹ کرتا ہے اور مجھے اس کا یہ انداز پسند ہے۔ جہاں ہم سب نے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے، کوئی تو ہے جو تمہیں ٹوکنے والا ہے۔ ویسے بھی یہ اس کا کیئرنگ انداز ہے۔ وہ ہر سرد و گرم سے تمہیں بچانا چاہتا ہے، اور اس سے زیادہ محبت کی کوئی اور دلیل نہیں کہ اس نے اب تک اپنے اور تمہارے تعلق کو جاننے کے بعد تمہیں اس کی ہوا تک نہیں لگنے دی۔ ان کی ٹھوس دلیل کے آگے اسے اپنی باتیں بے تکی ہی لگیں۔ وہ سخت گیر کہیں سے نہیں ہے۔ ہاں، وہ معاملات کو بہت ذمہ داری سے دیکھتا ہے، اور ہر باپ اپنے داماد میں یہی ایک بات دیکھنے کا خواہشمند ہوتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی کو دنیا کی مصیبتوں سے بچانے کی کتنی اہلیت رکھتا ہے یا لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ آہل نے ہر لمحے خود کو منوایا ہے۔ اس کا فیوچر برائٹ ہے۔ ہمارے کاروبار کو اس نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ اس سے زیادہ اور تمہیں کیا چاہیے؟ وہ اچنبے سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ سب باتیں جو کبھی کوئی باپ اپنی بیٹی سے نہیں کرتا، اس کی حماقتوں کے سبب انہیں کرنی پڑ رہی تھی۔ پھر بھی میں یہی کہوں گی، وہ میری چوائس نہیں ہے، وہ بے لچک لہجے میں بولی۔ مزراب، میں یہ سوچنا بھی نہیں چاہتا کہ میری بیٹی ہماری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کسی غیر کو جانے پہچانے بنا اپنی زندگی میں شامل کر چکی ہے۔ کٹیلی نگاہ اس پر ڈالتے وہ یہ سب الفاظ بمشکل اپنی زبان پر لائے۔ مزراب نے نظریں چرائیں۔ جہانگیر اس کی حرکت پر شدید تکلیف سے دوچار ہوئے۔ بابا جانی، مجھے اس نکاح کا علم نہیں تھا، اور اگر ہوتا بھی تب بھی آہل میری چوائس نہیں ہو سکتے۔ میں کسی اور سے شادی کر لوں گی، ان سے نہیں۔ اٹک اٹک کر کہتے بھی وہ شہزاد کا نام نہیں لے پائی۔ نام بتاؤ۔ انہیں لگا ان کی آواز کسی گہری کھائی سے آئی ہو۔ ایسی حرکت کرنے پر بیٹیاں ماں باپ کو گہری کھائی میں ہی پھینک دیتی ہیں۔ پسند کرنا اور ہر درمی کا مظاہرہ کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور مزراب اس وقت صرف ہر دھرمی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ شہزاد میرا کلاس فیلو ہے۔ بابا جانی، یہ کوئی طوفانی عشق نہیں ہے، مگر وہ اچھا انسان ہے، بس اسی لیے۔ اسے سمجھ نہ آئی باپ کے سامنے یہ سب کیسے کہے۔ جو بھی تھا وہ کبھی اتنی بے باک نہیں رہی تھی، لیکن اس کی ضد اسے ہر اچھی عادت کو ترک کرنے کا کہہ رہی تھی، اور وہ وہی کر رہی تھی۔ کتنا جانتی ہو اسے؟ 4 5 6 ماہ، 2 سال، 10 سال؟ وہ دکھ سے بولے۔ بابا جانی، ضروری نہیں کہ کسی اچھے انسان کو سالوں سے ہی جانا جائے۔ جو اچھا ہوتا ہے اس کا لمحوں میں پتہ چل جاتا ہے۔ جہانگیر اس کے بے دھڑک بلکہ کسی حد تک بے شرم انداز پر اسے دکھ سے دیکھنے لگے۔ یہ ان کی مزراب تو نہیں تھی۔ وہ کبھی ان سے اس انداز میں نہیں بولی تھی، کبھی یوں بحث نہیں کی تھی۔ اور جب بچے ماں باپ کے سامنے تن کر کھڑے ہو جائیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بھڑکانے والا ضرور ہوتا ہے۔ وہ بغیر دیکھے شہزاد کو پرکھ چکے تھے۔ اس وقت میرے پاس کچھ اور کہنے کو نہیں ہے۔ وہ واقعی بے حد دل گرفتہ ہوئے تھے۔ مزید کچھ بھی کہنے اور سنے بنا وہ اس کے کمرے سے جا چکے تھے۔ مزراب کوشش کے باوجود انہیں روک نہ پائی۔ اگلے دن جہانگیر جھکے سر اور گردن سمیت بہن کو اپنی بیٹی کی کوتاہی بتا چکے تھے۔ مجھے معاف کر دیں آپا، شاید میری ہی بیٹی اس قابل نہیں تھی کہ آہل جیسے بندے کی زندگی کا حصہ بنتی۔ وہ نحیف آواز میں بولے۔ ایک ہی دن میں وہ برسوں کے بیمار لگ رہے تھے۔ نصرت سر پکڑے بیٹھی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میری تربیت میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہوگی، ورنہ مزراب ایسی نہیں تھی۔ انہیں آہل کی باتیں یاد آئیں۔ واقعی اپنی ماں کے علاوہ تربیت ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو ماں کا درجہ اتنا بلند نہ ہوتا، اور کسی کی بھی اولاد کی تربیت کوئی بھی دوسری عورت بآسانی کر دیتی۔ نہیں آپا، ایسا مت کہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ نے اس کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر شاید اسے یہ سب راست نہیں آیا۔ وہ کہتے بھی تو کیا؟ منتہا کے بعد نصرت کے سر چھوڑ کر وہ جیسے اپنی ہر ذمہ داری سے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اس سب میں انہیں بھی اب اپنا قصور نظر آ رہا تھا۔
اولاد کی ہر بات مان لینا ہی ان سے محبت نہیں ہے، بلکہ ان کی شخصیت کو نکھارنا اصل محبت ہے۔ اور جس طرح کندن کو نکھارنے کے لیے بہت بار کوئلے کی بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے، اسی طرح اولاد کی اچھی تربیت کرتے وقت بہت بار ماں باپ کو سختی سے بھی کام لینا پڑتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اولاد زمانے کی ٹھوکر کھا کر سدھرے، بہتر ہوتا ہے کہ ماں باپ ہی اولاد کو پالتے پوستے کبھی کبھی انہیں سختیوں سے گزاریں۔ یہ بات جہانگیر کو بلکہ سبھی کو بہت دیر سے سمجھ آئی تھی، اور آہستہ آہستہ یہ بات سب کو پتہ چل گئی کہ میزراب کس کے لیے آہل کو ریجیکٹ کر رہی ہے۔ آہل کو جیسے ہی اس سب کی خبر ہوئی وہ میزراب کے سر پر جا پہنچا۔ شام کا وقت تھا۔ وہ مطمئن سی اپنے پورشن کے لان میں لان چیئر پر بیٹھی چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ شہزاد کے ساتھ موبائل پر چیٹنگ کر رہی تھی۔ وہ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں پر پوری طرح قابض ہو چکا تھا۔ میں نے بابا جانی سے بات کر لی ہے، مجھے امید ہے وہ کچھ دن ناراض رہیں گے پھر ہمارے لیے مان جائیں گے۔ آخر میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ وہ بے حسی کی انتہاؤں کو چھو رہی تھی، اس قدر بے حسی در آئی تھی کہ رات سے کمرے میں بند جہانگیر کی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ شہزاد کے ساتھ اپنے مستقبل کے تانے بانے بننے میں لگی ہوئی تھی۔ گریٹ یار، وہ تمہارے سو کالڈ شوہر کے کیا حالات ہیں؟ وہ تو کوئی پھڈا نہیں کرے گا۔ شہزاد کے رپلائی پر استہزائیہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ کر معدوم ہوئی۔ ابھی وہ جواب لکھنے میں مگن تھی کہ آہل اس کے سر پر آ پہنچا۔ کیا بکواس کی ہے آپ نے ماموں سے؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا، اپنے قریب کھڑے آہل کو دیکھ کر برا سا منہ بنایا۔ وہ میرے اور میرے بابا کا معاملہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں کچھ کہنے والے؟ اس کا لہجہ آہل کو بڑی مشکل سے اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کرنے سے روک رہا تھا۔ جب تک آپ میرے نکاح میں ہو، آپ کا اور میرا معاملہ الگ الگ نہیں ہے۔ اس کے قریب جھکتے ہوئے وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ اس نے گھبرا کر چہرہ تھوڑا سا پیچھے کیا۔ ایسے نکاح کو میں نہیں مانتی جس میں میری مرضی شامل نہیں۔ لہجہ متوازن کرتے وہ پھر سے اسی لہجے میں بولی۔ کیا کرو گی؟ کورٹ جاؤ گی؟ خلا کا کیس دائر کرو گی؟ اس کے سامنے رکھی کرسی کو اس کے قریب کر کے اس پر بیٹھتے آگے کو جھک کر طنزیہ نظر اس پر گاڑی، ایسے بولا جیسے اس کی سوچ تک رسائی حاصل کر لی ہو۔ اوکے، گو اہیڈ۔ جس شخص کے کہنے پر آپ اپنی اور ہم سب کی زندگی کو خراب کرنے کا مشن لیے ہوئے ہو، اس کو کہو کہ آپ کے بارے میں ہر سچائی اپنے ماں باپ کو بتا کر سیدھے راستے سے رشتہ بھیجے۔ جس دن وہ اپنی ماں باپ کی مرضی سے رشتہ لے آیا، میں اسی دن آپ کو آپ کی مرضی کا فیصلہ سنا دوں گا۔ یہ میرا آپ سے پرومس ہے۔ یہاں سب کو بھی میں خود ہینڈل کر لوں گا، اور اگر وہ یہ سب نہ کر سکا تو پورے 15 دن بعد آپ کو میری بیوی کی حیثیت سے یہاں سے میرے کمرے میں رخصت ہو کر آنا پڑے گا۔ 15 دن کا ٹائم ہے، اس سے زیادہ میں یہاں اس گھر کے کسی بندے کو آپ کے لیے کنونس نہیں کر سکتا۔ آہل کی بات پر وہ حق تک بس اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے دستبرداری کی بات بھی کر سکتا ہے۔ وہ تو یہی سوچے بیٹھی تھی کہ وہ شہزاد والی بات پر بھڑکے گا اور اسے کبھی نہ چھوڑنے کی باتیں کرے گا، بدلہ لے گا، اور وہ پھر سب کے سامنے اس کی صفاکی بیان کرے گی۔ مگر یہ کیا وہ اتنا ہی اچھا ہے؟ کہ اس کا ذہن منتشر ہو چکا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ کو پتا ہے ماموں اس سب کے بعد کس قدر غصے میں ہیں؟ وہ تو آج رات آپ کی رخصتی کرنے پر مصر تھے، مگر میں نے ہی انہیں روکا ہے اور یہ 15 دن کا ٹائم بھی مانگا ہے۔ اس سے زیادہ میں آپ کو فیور نہیں دے سکتا۔ آپ شہزاد سے بات کرو اور مجھے جلد ہی جواب دو تاکہ میں یہاں سب کو منا سکوں۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ پھر سے بولا۔ وہ انجان تھی کہ جہانگیر کیا فیصلہ کیے بیٹھے ہیں۔ آہل کی زبانی سن کر وہ اور سکتے پہ چلی گئی۔ تو پھر آپ بات کرو گی اس سے؟ وہ اتنا اصرار کیوں کر رہا تھا اپنی ہی بیوی کے لیے؟ میزراب نے اسے پھر سے خالی خالی نظروں سمیت دیکھا، ہولے سے سر اسبات میں ہلایا۔ گڈ۔ اس کے گود میں رکھے ہاتھوں کو تھپ تھپا کر کرسی دھکیل کر اٹھا اور متوازن چال چلتا چلا گیا۔ اس کی وجیح شخصیت ہی تو وہ ہمیشہ سے قائل رہی تھی، مگر اس لمحے نہ جانے کیوں وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت لگا۔ نرم سے تاثرات سمیت جب وہ اسے دیکھ رہا تھا، میزراب کے دل کو کچھ ہوا۔ کیا کوئی اپنی بیوی کے لیے یہ سب کر سکتا ہے؟
खुद से सवाल किया मगर कोई जवाब ना मिला। गहरे सन्नाटे छा गए। नेक्स्ट सीन। अगले दिन यूनिवर्सिटी में फ्री लेक्चर के वक्त उसने शहजाद से वो सब कहने का सोचा जो आहिल उसे कह गया था। कल आहिल मेरे पास आए थे। वो कह रहे थे कि वो मुझे छोड़ देंगे मगर तब जब तुम अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से मेरे घर मेरा रिश्ता लेकर आओगे, और इस सब के लिए हमारे पास सिर्फ 15 दिन हैं। उसकी बात पर शहजाद जो बहुत खुश हो रहा था यकदम मुश्तिल हुआ। ये क्या बकवास है, ऐसा कैसे हो सकता है? शहजाद की बात पर उसके चेहरे पर एक साया लहराया। क्या मतलब? क्या तुम मुझसे शादी की ख्वाहिशमंद नहीं? वो बेयकीनी से उसे देख रही थी। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन 15 दिन में मैं अपने पेरेंट्स को नहीं मना सकता, वो हकलाता हुआ बोला। जब आहिल मेरे घर वालों को मेरे लिए इतने दिनों में कन्विंस कर सकते हैं तो तुम्हारे पेरेंट्स क्यों नहीं? अब की बार मिज़राब गुस्से से बोली। तुम कोई कंवारी लड़की नहीं हो कि मैं अपने माँ बाप को कहूँ कि फ़लाँ लड़की के लिए रिश्ता ले जाएं तो वो मान जाएंगे। तुम्हारा निकाह हो चुका है और तुम तलाक याफ्ता होगी। खुद सोचो, एक तलाक याफ्ता की हमारे माशरे में क्या हैसियत होती है? शहजाद की बातों पर उसे लगा उसके दिमाग में धमाके हो रहे हैं। तुम? मिज़राब से बोला न जा सका। देखो, ये कोई फिल्म या कहानी नहीं है, हकीकत है, और इसमें हमें हकीकत पसंद बनकर ही सोचना होगा। अब बेशक तुम्हारी रुखसती नहीं हुई, लेकिन तुम दोनों एक लंबे अरसे से एक दूसरे के साथ रह रहे हो। क्या पता तुम दोनों में ताल्लुकात की नोयत। उफ शहजाद, मैं तुमसे शादी की भीख मांगने नहीं आई, न मुझे कोई तूफ़ानी मोहब्बत है कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। मैं तुम्हें हरगिज़ इजाज़त नहीं दे सकती कि मोहब्बत के नाम पर तुम मेरी ज़ात की धज्जियाँ उड़ाओ। मेरा और आहिल का क्या रिश्ता है और किस हद तक है, मुझे तुम्हें तो क्या किसी को भी कभी वजाहत देने की ज़रूरत नहीं। आइंदा मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। वो सोच भी नहीं सकती थी कि शहजाद इसके और आहिल के बारे में इस हद तक सोच लेगा। क्या मोहब्बत ऐसी होती है? अपने महबूब की इज्जत को भरे बाजार में रुस्वा करने वाली, मोहब्बत के किरदार पर उंगलियां उठाने वाली। वो तेज़ कदमों से अपने डिपार्टमेंट की जानिब बढ़ी। हर मंजर धुंधला रहा था। आंखों से आंसू रवा थे जिन्हें वो तेज़ी से साफ कर रही थी। घर आकर भी वो अपने कमरे में बंद हो चुकी थी। किसी का सामना करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। जिस शख्स के लिए वो अपने जान से प्यारों के आगे तन कर खड़ी हो गई थी, वो अपने दावों में इतना बोदा निकला। आदिल को यूनिवर्सिटी में ही अंदाज़ा हो गया था कि उसके साथ कोई मसला है। घर आकर उसके यूं छुप जाने पर उससे रहा न गया तो उसके कमरे में आ पहुंचा। क्या हुआ है? दरवाज़ा नॉक करके इजाज़त मिलने पर वो कमरे में दाखिल हुआ। कोई भी तमहीद बांधे बिना वो मिज़राब से मुखातिब होता। उसके कमरे में राइटिंग टेबल के करीब मौजूद कुर्सी को बेड के पास लाकर उस पर बैठा, जहाँ बेड पर मिज़राब आंखों में वीरानी लिए बैठी थी। मिज़राब? उसे मिज़राब को ज़ोर से पुकारना पड़ा। क्या मैंने गलत शख्स का इंतखाब किया है? किससे मदद मांगती? सभी को तो वो खफा कर बैठी थी। सिर्फ एक आदिल ही बचा था, लिहाजा उससे पूछा। देखो मिज़राब, मैं इस वक्त आहिल भैया का भाई बनकर नहीं बल्कि सिर्फ तुम्हारा दोस्त बनकर तुम्हारे पास आया हूँ। अगर गैर जानिबदारी से सोचा जाए तो आहिल भैया में ऐसी कोई खामी नहीं कि उन्हें यूं रिजेक्ट किया जाए। तुम उनकी बाकी सब सिफात को छोड़ो, सिर्फ इस एक खूबी को याद रखो कि कौन ऐसा शौहर होगा जो अपनी बीवी को किसी गैर और नामहरम के साथ देख कर भी उसे मोरिद इल्ज़ाम ना ठहराए, उस पर शक ना करे, उसे मार्जन देने की बात करे। तुम यकीन करो, मुझे खुद पता नहीं चला कब शहजाद तुम्हारी जानिब मतवज्जा हुआ, और ये सब जानने के बाद मुझे भी तुम पर शदीद गुस्सा आया कि तुम्हें इतनी आज़ादी देने का क्या यही असर हुआ कि और भी बहुत सी आम लड़कियों की तरह तुम भी हमारे हाथों से निकल गई। और जब यही सब मैंने आहिल भैया से कहा तो वो बोले, आदिल वो इंसान है और हर शख्स ज़िंदगी के मोड़ पर कभी न कभी ये ख्वाहिश करता है कि वो चाहा जाए। उसकी ये ख्वाहिश गलत नहीं और उसका ये इक़दाम भी गलत नहीं, क्योंकि वो इस निकाह से ही अनजान थी। उसने कुछ भी जानते बूझते नहीं किया, लिहाजा हमें उसे ये मार्जिन देना चाहिए कि वो अपने फ़ैसले को सुधार सके। उसमें उसकी गलती कहीं भी नहीं। अगर मैं भी उसकी जगह होता तो शायद मेरा भी रिएक्शन मुख्तलिफ ना होता। ये कोई कमरे की सिलेक्शन, गाड़ी की चॉइस या कपड़ों की ख़रीदारी की बात नहीं है कि हमने अपनी मर्ज़ी कर ली, बल्कि ये उसकी उम्र भर की ज़िंदगी की बात है।
اسی لیے یہ سب ماننے میں اسے کچھ وقت لگے گا، اور ہماری عقل مندی یہ ہے کہ ہم اسے وہ وقت دیں۔ آہل کی باتیں بتا کر وہ کچھ لمحے کے لیے رکا، اور مضراب جو پہلے ہی شہزاد کی باتوں کی وجہ سے اس سے متنفر ہو چکی تھی، آہل کے خیالات جان کر اپنے آنسو روک نہ سکی۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا یہ ان کی اعلیٰ ظرفی نہیں کہ وہ اسے تمہاری غلطی نہیں مان رہے، جبکہ میرے نزدیک اگر تمہارا نکاح نہ بھی ہوتا تب بھی تمہیں یوں کسی کو پسند کر کے ہٹ درمی کا اختیار حاصل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ تربیت نہیں دی۔ وہ پھر سے خاموش ہوا، اس کے آنسو صاف کیے۔ اور اب تمہاری پسند پر بات کرتے ہیں۔ کیا شہزاد نے آہل بھیا کی طرح اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے؟ کیا اگر بھیا تمہیں طلاق دے دیں تو وہ تمہیں قبول کر لے گا؟ عادل کچھ اور بھی کہتا کہ مضراب پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور صبح کی اپنی اور شہزاد کی گفتگو اسے منو ان سنائی۔ اب تم خود سوچو کہ کون سی چوائس بہترین ہے، تمہاری یا ہمارے بڑوں کی؟ مضراب، ہم بچے صرف وہی دیکھتے ہیں جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ماں باپ اپنی زندگی اور تجربوں کے باعث وہ سب بھی دیکھ لیتے ہیں جو ہمیں بہت دیر بعد سمجھ آتا ہے۔ اب اگر ہم کسی بھی ٹین ایج کے بچوں کی فیلنگز اور ان کی عمر کے تقاضوں کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہوں تو یہ سب اسی لیے ہوگا کہ ہم اس دور سے گزر آئے ہیں۔ اب ہمارے پاس اس عمر کا تجربہ ہے۔ اسی طرح ہمارے ماں باپ اس دور سے گزر چکے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ عادل نے سچے دل سے اسے سمجھایا، مگر اب کیا ہوگا؟ میں سب کو ناراض کر چکی ہوں۔ آہل کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ تو کیا وہ اس رشتے کو قبول کر رہی تھی؟ عادل کو اس کی بات سن کر خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا تم شہزاد سے دستبردار ہو چکی ہو؟ عادل نے اپنی سوچ پر تصدیق کی مہر لگانی چاہی۔ میں نے اسے کبھی اپنایا ہی نہیں تھا کہ دستبردار ہوں۔ ویسے بھی میں نے کون سا اس سے عشق و محبت کے راگ الاپے تھے؟ بس نکاح کا سن کر میں اپسٹ ہو گئی تھی، اور ایسا لگا تھا کہ شہزاد کی صورت میں اس رشتے سے رہائی مل جائے گی۔ وہ سچے دل سے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہی تھی۔ میں نے آہل کے صرف ظاہری باتوں کو دیکھا تھا، یہ سوچ ہی نہیں سکی تھی کہ اس شخص نے کہاں کہاں مجھے بچایا ہے۔ ایک اور اعتراف، تو پھر معلوم ہوا کہ میرے بھیا سچے دل سے تم سے محبت کرتے ہیں۔ عادل شرارت سے بولا۔ محبت کا تو مجھے پتہ نہیں، ہاں یقیناً وہ میرا خیال ضرور رکھتے ہیں۔ آہل کے ذکر پر اس کے چہرے پر لالی بکھری۔ کیا وہ مجھے میری حماقتوں پر معاف کر دیں گے؟ لہجے میں پریشانی چلکی۔ بالکل، مگر کب تک یہ تو وہی جانتے ہیں۔ بہرحال تم نے انہیں ہرٹ کیا ہے، عادل نے اسے ڈرایا۔ اسی رات عادل کے کہنے پر اس نے ڈائننگ ٹیبل پر ہی سب سے معافی مانگنے کا وعدہ کیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بالکل خاموشی تھی۔ عادل نے آنکھوں سے اسے اشارہ کیا، جو باری باری سب کے چہروں کو دیکھ رہی تھی۔ سب کے چہروں پر گہری سنجیدگی رقم تھی۔ وہ تھوڑا جھجکی، منہ بسور کر عادل کو دیکھا۔ اسی لمحے آہل کی نگاہ اس پر پڑی۔ عادل نے گھرکا۔ اب مشکل مرحلہ یہ تھا کہ کسی کو مخاطب کرتی یا بس ایسے ہی بول دیتی۔ میں آپ سب سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ آنکھیں بند کر کے وہ جلدی سے بولی۔ آہل کی ہنسی چھوٹ گئی، جسے اس نے بڑی مشکل سے قابو کیا۔ نصرت، جہانگیر اور شاہ جہاں نے پہلے اسے اور پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ بیٹا، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اگر آپ اس رشتے کو برقرار نہیں رکھنا چاہتی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہماری خاموشی صرف اسی لیے تھی کہ ہم سب ذہنی طور پر اس سب کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن اب کچھ نہیں بابا، مضراب نے شاہ جہاں کی بات کاٹی۔ وہ شروع سے ہی عادل اور آہل کی طرح انہیں بھی بابا کہتی تھی۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میں غلط تھی۔ بڑے ہمیشہ اپنے بچوں کی بہتری کے لیے فیصلہ کرتے ہیں، اور ہم بچے صرف اپنے مفاد کا سوچتے ہیں، اور یہ سب سوچتے یہ تک بھول جاتے ہیں کہ ہماری وقتی خوشی حاصل کرنے کے یہ فیصلے ہمیں عمر بھر تکلیف سے دوچار کریں گے۔ مجھے کچھ دن میں ہی صحیح، مگر یہ سمجھ آ چکا ہے کہ آپ سب نے میرے لیے بہترین شخص کا انتخاب کیا ہے، اور جسے میں ہیرا سمجھی تھی وہ پتھر کے سوا کچھ نہیں۔ ایسا پتھر جو راستے میں لوگوں کو سوائے ٹھوکر اور تکلیف دینے کے کچھ نہیں۔ میں نے آپ سب سے بہت بدتمیزی کی، اور اس کے لیے میں کبھی خود کو معاف نہیں کروں گی۔ پلیز آپ سب مجھے معاف کر دیں۔
پھپھو ویسے ہی مجھے سمیٹ لیں جیسے میرے چھوٹے ہوتے مجھے غلطیوں پر آپ ہمیشہ اپنی آغوش میں سمیٹ کر کہتی تھیں، کوئی بات نہیں، دوبارہ ایسے مت کرنا۔ نصرت کے ساتھ بیٹھی ان کے ہاتھ پکڑے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ سب کو تھی ہی اتنی پیاری۔ نہ میری جان، ایسے نہیں کرتے۔ نصرت اسے کیا چپ کرواتی، ان کے اپنے آنسو تھمنے کو تیار نہ تھے۔ اور یوں پورے 15 دن بعد مضراب دلہن بنی حقیقت میں آہل کے کمرے میں موجود تھی۔ جہانگیر اس واقعے کے بعد اس قدر خوفزدہ ہو چکے تھے کہ انہی کی ایما پر 15 دن بعد مضراب کی رخصتی کروا دی گئی۔ حالانکہ شاہ جہاں نے کہا بھی تھا کہ اس کی پڑھائی مکمل ہونے تک ہم انتظار کر لیتے ہیں، لیکن جہانگیر مصر تھے کہ رخصتی کروا لیں۔ نصرت تو ویسے ہی کب سے یہ چاہتی تھیں، باقی سب بھی خوش تھے۔ سب نے مضراب کو معاف بھی کیا اور اس سے بات چیت کا سلسلہ بھی ویسے ہی شروع کر دیا سوائے آہل کے۔ اس دن جب مضراب نے معافی مانگی، تب سے شادی ہونے تک اس نے مضراب سے کوئی بات نہیں کی، اور یہ ایک بات مضراب کو پریشان کر گئی۔ اس دن تو وہ اتنی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر گیا تھا، اور اب وہ تنگ دل عام شوہر بن گیا ہے۔ سب کمرے سے جا چکے تھے اور وہ اپنی مضطرب سوچوں کے ساتھ اکیلی آہل کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ سارے فنکشن میں اسے لگا جیسے وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کی جانب متوجہ نہیں ہوا۔ کیا اس نے مجھے معاف نہیں کیا؟ فکر اور پریشانی عروج پر تھی۔ اس سے پہلے کہ یہ پریشانی کوئی اور روپ اختیار کرتی اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی صورت باہر آتی، کمرے کا دروازہ کھلا۔ بیڈ پر پستہ رنگ کے خوبصورت لہنگے میں ملبوس وہ گولڈ نیٹ کے دوپٹے کا گھونگھٹ نکالے آہل کے ہوش اڑا رہی تھی۔ کچھ دیر تو وہ کمرے میں کھڑا اس کی موجودگی کا یقین کرتا رہا۔ پچھلے دنوں اس کے رویے کے باعث اسے ایسا محسوس ہوا کہ مضراب اب کبھی اس کی زندگی میں شامل نہیں ہوگی۔ ایک گہرا سانس فضا کے سپرد کرتے وہ آگے بڑھا، مگر اس کا رخ کمرے میں موجود ڈیک کی طرف تھا۔ الٹ پلٹ کر ایک سی ڈی مدھم آواز میں لگائی۔ کمرے میں ہلکی سی موسیقی کی آواز ماحول کو بے حد رومانٹک بنا رہی تھی۔ آہل نے کوٹ اتار کر کرسی پر رکھا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا ایک اچٹتی سی نگاہ مضراب پر ڈالی۔ مضراب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس قدر خاموش کیوں ہے۔ اس پر غصہ تھا تو نکالتا، چیختا چلاتا بولتا، مگر یہ خاموشی؟ کئی مرتبہ اپنوں کا غصہ نہیں ان کی خاموشی مار ڈالتی ہے، اور ان لمحوں میں مضراب اس کی خاموشی سے ادموئی ہوئے جا رہی تھی۔ آہل صوفے پر بیٹھا ٹانگ پہ ٹانگ جمائے جیسے نیٹ کے دوپٹے کے پار اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ مضراب انگلیوں میں پہنی انگوٹھیوں کو کبھی اتارتی کبھی پہن رہی تھی۔ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، تب غصے سے گھونگھٹ اتار کر بیڈ سے نیچے پاؤں رکھے۔ آنسو کی تار در کی تار بہہ رہے تھے۔ سوں سوں کرتی واش روم کی جانب بڑھی، مگر ہائے رے قسمت، آہل کے پاس سے گزرتے بازو ایک آہنی شکنجے میں آ چکا تھا۔ بس اتنا ہی حوصلہ تھا۔ اس کے مقابل کھڑے ہوتے آہل اس کے آنسوؤں سے تر چہرے کو دیکھ کر سرگوشی نما آواز میں بولا، میں نے سوری کر لیا تھا، پھر بھی آپ نے مجھے معاف نہیں کیا۔ غصہ ہے تو نکالے مجھ پر، ڈانٹے مارے، لیکن یہ خاموشی کی مار نہ مارے۔ کب آہل اس کے دل کے اتنا نزدیک آیا اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ ہاں، مگر ان 15 دنوں میں جو ایک کام اس نے شد و مت سے کیا تھا، وہ آہل کو سوچنے کا تھا۔ بچپن سے اب تک کی اس کی ہر ڈانٹ یاد کی۔ اب غیر جانبداری سے سوچا تو اس کی ڈانٹ میں چھپی محبت یاد آئی۔ مگر یہ کیا، اب جب وہ اس کی دسترس میں تھی تو وہ اس سے اجتناب برت رہا تھا۔ آپ کے خیال میں دیدہ دل فرش راہ کیے بیٹھا ہوں گا کہ میری بیوی آئے گی اور میں ہر پچھلی بات، حتیٰ کہ اس سے پچھلی محبت تک بھلا کر اسے اپنا لوں گا۔ اس کے آنسو آہل کو بے چین کر رہے تھے، مگر وہ سخت دل بنا خاموشی سے دیکھتا رہا۔ میں نے کسی سے کوئی محبت نہیں کی تھی، حماقت تھی، ایک رد عمل تھا اور کچھ نہیں۔ وہ بھاری آواز میں چلا کر بولی، اگر ساری زندگی اسی بات کا تانا دینا تھا تو پھر رخصتی کیوں کروائی؟ ناراض نظروں نے آہل کے دل تک کو چھو لیا۔ ہولے سے مسکرایا، اعتراف سننا تھا۔ اس کی بات پر وہ آنکھوں میں حیرت سموئے اسے دیکھتی رہی۔ میری منکوہا کسی کی محبت کا اعتراف تو دھڑلے سے کرے،
चाहे वो मोहब्बत वक्ती हो, मगर मेरी मोहब्बत को मुझसे छुपा कर रखे, ये तो नाइंसाफ़ी हुई ना। मुस्कुराहट दबाए उसकी आंखों में झांका। मैं ये भी जानता हूँ कि जिस दिन आपने माफ़ी मांगी उस दिन भी मेरी मोहब्बत इन आंखों में झिलमिलाई थी। उसकी आंखों को गौर से देखते आहिस्ता से उसे खुद से लगाया। इनफैक्ट शहजाद से बात करने पर मैंने आपको इसीलिए उकसाया था कि मैं जानता था वो लड़का मोहब्बत के मामले में कमज़ोर है। वो सिर्फ ज़ाहिरी शख्सियत पर फिदा है, इस एटम बॉम्ब को अंदर से वो नहीं जानता। उसकी आखिरी बात पर मिज़राब गुस्से से तिल मिलाई। और वैसे भी हकीकत पसंद होना हर एक के बस की बात नहीं थी। आपकी पहली गलती थी, इसीलिए मैंने मार्जिन दिया और आपको छोड़ने वाला फ़ैसला जो मैं कभी मरकर भी नहीं कर सकता था और जिसे मैं किसी कीमत पर अपनी ज़बान पर भी नहीं ला सकता, सिर्फ आपको दुनिया की असल शक्ल दिखाने के लिए कहा था। आहिल की बात पर फिर से आंखों से आंसू बरसे, जिन्हें अब की बार आहिल के पोरों ने बहुत मोहब्बत से चुना। बच्चे कभी भी अच्छे बुरे नहीं होते, माँ बाप की तरबियत उन्हें अच्छा बुरा बनाती है और फिर जो बुरे होते हैं वो ताउम्र लोगों की ज़िंदगियाँ अजीरन करते हैं। मेरी कभी भी आपसे कोई दुश्मनी नहीं रही, ना मैं कभी आपसे जालिस हुआ। अपनी मोहब्बत से भला कोई जालिस होता है? आप तो मेरा हिस्सा थीं, तो आपसे? आहिल रुका और मिज़राब की धड़कनें भी। मोहब्बत को महबूब की नज़रों में देखने का मंजर बहुत जानलेवा होता है और मिज़राब इस मंजर को देख रही थी। मैं चाहता था मेरी मिज़राब में कभी कोई कमी न रहे, हर दिल में आपके लिए मोहब्बत और एहतराम हो। पता है, बाप के बगैर बच्चे पल ही जाते हैं, पर माँ के बगैर बच्चे रुल जाते हैं। मैं नहीं चाहता था कि कोई ये कहे कि मुंतहा नहीं है ना, इसीलिए ये ऐसी हो गई। जब हम इतने प्यार करने वाले आपके इर्द गिर्द थे, तो कोई आपको ऐसा क्यों कहे? जहाँ मुझे जहांगीर मामू और मामा की खामियां नज़र आईं, वहाँ मैंने खुद आगे बढ़कर आपको गलत सिम जाने से रोका। मिज़राब, मोहब्बत सिर्फ दो मीठे बोल बोलने का नाम नहीं है, बल्कि असल मोहब्बत वो है जो आपकी सिमतों को ठीक करे, जो हर लम्हा आई लव यू ना कहे, बल्कि हर लम्हा आपके एहसासात का ख्याल रखे, आपको मोहब्बत में गलत रास्तों के तायुन से रोके। अगर फिर भी आपको मेरी मोहब्बत में कमी नज़र आ रही है, तो मैं इससे पहले कि आहिल उसे आई लव यू कहता, मिज़राब ने उसके मुंह पर हाथ रखकर इसे कुछ भी बोलने से रोक दिया। मुझे आपकी मोहब्बत लफ्ज़ों के रूप में नहीं चाहिए, अमल के रूप में चाहिए। और आज मुझे आपकी मोहब्बत पर यकीन आ गया है। मुझे लफ्ज़ों के गिरदाब में मत धकेलें, मैं जान गई हूँ ऐसी मोहब्बतें सिर्फ वक्ती होती हैं। मुझे आपसे वैसी ही मोहब्बत चाहिए जैसी आप हमेशा से करते आए हैं। इस डगर को मत बदलिएगा। उसके कंधे पर सर रखे तशक्कुर के आंसू बहाती मिज़राब को आहिल ने मोहब्बत से समेट लिया। आंखों में तेरी खोने की, तेरे करीब होने की, होने लगी आदत मुझे तुझ पे फिदा होने की। कमरे में गूंजने वाले गाने के उन अल्फाज पर मिज़राब होले से मुस्कुराई। लोग नशे के आदी होते हैं और आपने मुझे अपनी आदत का ऐसा नशा लगाया है कि मैं सारी ज़िंदगी अब इस नशे से बाहर नहीं आना चाहती। उससे ज़्यादा इजहार वो और क्या करती। अब ये नशा बढ़ेगा, रुकेगा नहीं। आहिल की मुस्कुराती आवाज़ पर उसने सुकून से आंखें मूंद लीं। ख़त्म शुद। So my dear listeners, that was the end of the novel तेरी आदत हो गई। I hope you like it. अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़।